بڑی خاص پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ غیر شادی شدہ عورتوں سے شادی کرنا، ہمارا دین اسلام یہ اجتماعی نظام ہے. یہ دین اسلام میری ذات کے لیے نہیں ہے کہ بس دین اسلام یہی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے اور میں نے کچھ صدقہ کر دینا ہے، کسی غریب کی مدد کر لینی. نہیں، دین اسلام اجتماعی ایک نظام کا نام ہے. یہ سارے بولے تاکہ آپ کو یاد ہو، کیا؟ ایک اجتماعی نظام. دین اسلام نظام کا نام ہے، خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے. تو دین اسلام ہمیں اپنی ذات سے نکال کے اجتماعی سوچنے کی ترغیب دیتا ہے. کیا مطلب؟ بس میری شادی ہو گئی، بس معاملہ ختم، بات ختم. نہیں، دین اسلام مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز پہ نظر رکھوں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کون سی عورت بیوہ عورت ہے، کون سی غیر شادی شدہ ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی یا جس کے لیے مسائل ہیں. جن خواتین کے ساتھ مسائل ہوں، ایسے عورت کو ترجیح دینا. اسی طرح ایسے مرد جو اچھے ہوں لیکن ان کا ظاہری کوئی سٹیٹس نہیں ہے، مالداری نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں، تو ان مردوں کو ترجیح دینا اگر اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اچھی تربیت کے مالک. تو یعنی معاشرے پر بھی نظر رکھنا ایک مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب معاشرے کی جو عورتیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، غیر شادی شدہ عورتوں کو ان کی ساتھ شادیوں کے بارے میں سوچا جائے، اپنے بچوں کے اپنے بارے میں، تو اس سے پورا ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو دین اسلام نے ہمیں نظریاتی مسلمان بنانے کی ہمیں بھرپور ترغیب دی ہے. کہ آپ نظریاتی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات کو نہیں سوچتا، وہ ہر جگہ پہ دین اسلام کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے اور اجتماعیت کے معاملات کو دیکھتا ہے. بس میرا گھر بس گیا، میرا گھر اچھا ہو گیا، میں مزے کی زندگی گزار رہی ہوں، تو بس بات ختم. نہیں. اور دوسرے کے لیے دو چار اچھے جملے نہیں، بھائی ایسا نہیں. دوسروں کی پریشانیوں کو، غمیوں کو، خوشیوں کو سامنے رکھ کر چلنا ضروری ہے. آج کل تو دین والی خواتین بھی اس پر توجہ نہیں دیتی ہیں. بس میری بادشاہت ہونی چاہیے، میری ملکیت ہونی چاہیے، میری واہ واہ ہونی چاہیے، میری عزت ہونی چاہیے، میری شہرت ہونی چاہیے. یہاں تک ہمارے سامنے معاملہ آیا، ایک نہیں 20 جگہ پہ یہ معاملہ آیا کہ بیوی نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میرا شوہر ایک نہیں 10 گرل فرینڈ بنا لے، وہ 10 جگہ زنا کرنے کے لیے منہ کالا کر لے، لیکن اور شادی نہیں کر سکتا. اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس دولت، ظاہری گاڑی، گھر، سب کچھ ہے، وہ 3 خاندانوں کو بسا سکتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اپنی ذات، یہ ذات تک محدود ہے، اجتماعی سوچ نہیں ہے. وہ اپنے شوہر کو زنا کرنے کی اجازت تو دے رہی ہے لیکن معاشرے کے بارے میں نہیں سوچتی. اسی طرح ہم بچوں کی جب شادیاں کرتے ہیں تو ہم اپنے بچے کی بس اپنی ذات کی بات دیکھتے سنتے ہیں، اجتماعی طور پہ نہیں دیکھتے. اسی وجہ سے معاشرے میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں. تو ایک مسلمان کو اپنی ذات اور خالی اپنی گھر تک محدود نہیں رکھا گیا. ایک مسلمان مرد عورت کو یہ سمجھایا گیا کہ پورے معاشرے پر آپ نے نظر رکھنی ہے. اس سے یہ مطلب یہ ہے. غیر شادی شدہ لڑکی سے شادی کرنے میں ازدواجی محبت مضبوط اور قوی ہوتی ہے، اور ایسی لڑکیاں عام طور سے شوہر سے طبعاً محبت کرتی اور مانوس رہتی ہیں، اس لیے وہ ان کی زندگی میں داخل ہونے والا پہلا مرد ہوتا ہے. اس کے برخلاف شادی شدہ سے دوسری شادی کرنے میں بسا اوقات وہ عورت دوسرے شوہر میں پہلے شوہر کسی الفت و محبت اور قلبی تعلق نہیں پاتی جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، بتلائیے کہ اگر آپ کسی ایسی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالیں جس میں ایسا درخت بھی ہو جس سے اور جانوروں نے چرا ہوا ہو، اور ایسا بھی ہو جسے کسی نے منہ نہ لگایا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو پہلے کس درخت سے چرائیں گے؟ فرمایا کہ جس کو کسی نے منہ نہ مارا ہو. حضرت عائشہ نے فرمایا میں وہی درخت ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی شادیاں ہونے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب طلاق یافتہ خلا سے یا بیوہ سے شادی نہیں کرنی. یعنی ایسی عورت کے اندر زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ محبت زیادہ کرتی ہے. اصل میں اس کے اندر بعض عورتوں کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے. یہ ایسے کیس بھی سامنے آئے کہ طلاق یافتہ یا خلا یافتہ یا بیوہ، وہ پچھلے شوہر، میرا پچھلا شوہر ایسا تھا، میرا پچھلا شوہر ایسا تھا، یا ان کی چیزوں کو وہ میچ کر رہی ہوتی ہے. تو اگر کسی طلاق یافتہ، خلا یافتہ یا بیوہ عورت کی دوسری جگہ شادی ہو تو اس کو چاہیے
کہ وہ اپنے شوہر سے پچھلے شوہر کی باتیں نہ کرے، اور خصوصاً اگر اس نے کہیں کسی جگہ پہ کوئی اچھا معاملہ اس کے ساتھ کیا تھا تو اب اس بات کو نہ سوچے اور آگے اس نظام کو چلانے کی کوشش کرے اچھے سے۔ تو اس بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواری سے کی اور باقی سب بیواؤں سے اور طلاق یافتہ سے شادی کی۔ اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ضروری طور پر ہے۔ غیر شادی شدہ سے شادی کی بعض حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان مبارک میں بیان فرمائی، تم غیر شادی شدہ عورتوں سے شادی کرو اس لیے کہ وہ شیریں دہن، پاک و صاف رحم والی، کم دھوکہ فریب دینے والی اور تھوڑے پر قناعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ نے شادی کر لی؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا شادی شدہ سے؟ عرض کیا شادی شدہ سے۔ فرمایا تم نے دوشیزہ سے شادی کیوں نہ کی کہ وہ تم سے دل لگی کرتی تم اس سے؟ تو میں نے عرض کیا جنگ احد میں میرے والد ماجد شہید ہو گئے تھے، انہوں نے میری 7 بہنیں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے ایسی عورت سے شادی کرنا مناسب سمجھا جو ان کو اکٹھا رکھ کر ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اچھا کیا ہے۔ اصل میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو باتیں عورتوں کو عمومی طور پر یہ پسند نہیں ہوتی، آپ علیہ السلام نے خود کثرت کے ساتھ شادیاں کی اور حضرات صحابہ کرام کثرت کے ساتھ شادیاں کرتے تھے۔ تو کنواری لڑکی کے بارے میں فرمایا کہ وہ دل لگی کرتی ہے، چھوٹی عمر والی ہوتی ہے اور وہ کھیلنا کودنا، لیکن بعض اچھی مزاج کی ہم نے دیکھا طلاق یافتہ ہوتی ہیں، خلا یافتہ ہوتی ہیں، بیوہ ہوتی ہیں، وہ بھی اچھے مزاج کی ہوتی ہیں، جن کی تربیت ہوئی ہو وہ بھی دل لگی کرتی ہیں، سارے معاملات ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس سے ان عورتوں کا دل وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے عمل سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ بیواؤں سے طلاق یافتہ اور خلا یافتہ سے شادی کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے ایک مشورہ دیا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے وجہ بیان فرمائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا۔ معلوم ہوا بعض مخصوص حالات میں شادی شدہ سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں صفت، خوب بچے جننے والی عورت کا انتخاب۔ چونکہ شادی کا مقصد ہوس رانی نہیں، خالی خواہشات پوری نہیں، بس اپنی ذاتی خواہش پوری، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرنا ہے۔ اس لیے شادی کے موقع پر خوب بچے جننے والی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، جس کا اندازہ 2 باتوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، عورت کا استقرار حمل کے منافی امراض سے محفوظ ہونا، جس کے لیے اطباء و معالجین کی رائے سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عورت کی ماں اور شادی شدہ بہنوں کے حالات سے معلوم کرنا۔ بچے جننے والی عورتیں عام طور پر صحت مند اور تندرست و توانا اور گھر کے کام کاج اور تربیت میں بھی چاق و چوبند ہوتی ہیں اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں بھی مستعد۔ البتہ ایسے شخص کو بچوں کی تربیت اور ان کے نان نفقہ کی طرف سے غفلت اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ ہمارے دین اسلام میں بچے کی کثرت کو پسند کیا گیا، لیکن آج کے زمانے میں ہماری رائے اس کے برخلاف ہے۔ کیوں؟ آج کل وہ صحتیں نہیں رہی ہیں، آج کل وہ معالج نہیں ہیں۔ آج کل اللہ معاف فرمائے تقریباً ہر ڈاکٹر، وہ خواتین جب سے امید سے ہوتی ہیں، چاہے وہ میل ڈاکٹرز ہیں یا فیمیلز ہیں، سب پتہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جیسے ہی عورت امید سے ہوتی ہے وہ پہلے کہ بیڈ ریسٹ، انتہا درجے کی جاہلانہ بات ہے بیڈ ریسٹ۔ میرا ڈاکٹر لوگوں سے بڑا قریبی تعلق ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، میل ڈاکٹر۔ میں نے خود کئی ڈاکٹرز لوگوں سے، اچھے سمجھدار لوگوں سے خود پوچھا ہے کہ یہ بیڈ ریسٹ کیا چیز ہے۔ جتنے اچھے سمجھدار ڈاکٹرز ہیں انہوں نے سب نے کہا سب سے بڑی فضول بات ہے۔ تو یہ میری اکیلی رائے نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز کی رائے بھی۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں، آپ خواتین ہیں، اب جب آپ چلیں پھریں گی، امید کے بعد آپ اچھا کھائیں گی، ورزش کریں گی، آپ واک کریں گی، تو آپ کی اپنی صحت اچھی ہوگی۔ جب آپ کی خود صحت اچھی ہوگی تو بچے پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ تو اور اگر بیڈ پہ لیٹ جائیں تو صحت اچھی نہیں ہوتی، یہ تو ایک عام فام سی بات ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں نا کہ صحت اچھی ہونے کے لیے کیا چیز ہے، وہ کہیں گے ورزش، چہل قدمی کریں، واک کریں، واک تیز چلنے کو واک کہتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے زمانے میں عورتوں کی اتنی صحت نہیں ہے، تو ہم ان سارے معاملات کو سامنے رکھ کر حضرات، ہمارے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کے درمیان وقفہ کرنا چاہیے۔ ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کی پیدائش تک مناسب وقفہ ہونا چاہیے کہ پہلا بچے کی اچھے سے پرورش بھی ہو جائے اور عورت کی صحت بھی بحال ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات فرما دی تو اب اسی بات کو ہم لے کے تو بس ایک سال ایک بچہ، دوسرے سال دوسرا بچہ، تیسرے سال 12 سالوں میں 12 بچے، اور اس کے بعد بیوی صاحبہ، بیگم صاحبہ
بیچاری 10 بیماریوں کی مریض بن چکی ہے.